آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں جب کام میں مصروف ہوتی ہوں اور مجھے چیز ٹائم پہ نہیں مل رہی ہوتی تو میں یہ پیکٹ کٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو میں کیسے جگاڑ لگاتی ہوں۔ تو مجھے کینچی ٹائم پہ نہیں ملتی تو میں چھری کے ساتھ بھی اس کا منہ آسانی سے کٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی ٹپ ہے، آپ اس کو بھی استعمال کیجیے گا تو اس کا آسانی سے منہ کٹ کر کے پھر جو ہے کہ ہم اپنے پیکٹ میں ڈبے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ٹپ جو کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے۔ تو السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں ادھر جو ہے دوپہر کا لنچ کی تیاری کر رہی تھی، تو آج میں جو ہے نا بھنڈی فرائی کر رہی تھی، تو میں نے سوچا یہ بھی سمپل سی ریسپی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ اس کو بھی فالو کریں، جو کہ سمپل سے گھر کے ہی مثالوں سے اور اچھی تیار ہو سکتی ہے۔ جھٹ پٹ سی ریسپی ہے، کوئی اتنی مشکل والی نہیں ہے۔ تو پہلے میں نے پیاز کو فرائی کیا، اس میں جب اس کا کلر ہلکا سا چینج ہوا پھر میں نے اس میں بھنڈی ایڈ کی، بھنڈی ایڈ کر کے پھر میں نے اس کو ذرا بھونا تاکہ اس کی جو لیس وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ 1-2 منٹ کے لیے میں نے اس کو بھون لیا۔ بھوننے کے بعد پھر میں اس میں جو ہے اس میں اسپائسیز وغیرہ ایڈ کروں گی۔ پھر جو ہے اس کا چمچ رکھنے کے لیے میں نے نیچے پلیٹ رکھی تاکہ میری شیلف پہ جو ہے اس کے جو آئل کے گھی کے نشان ہوتے ہیں وہ چمچ کو نیچے شیلف پہ نہ رکھیں، ساتھ میں ہی پلیٹ رکھیں، اس کے اوپر چمچ وغیرہ رکھ لیں تاکہ اس میں ہمارے کام میں بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے اس میں اسپائسیز ایڈ کیے، نمک ڈالے، مرچ ڈالی، ہلدی ڈالے اور پسا ہوا دھنیا ڈالا۔ سب اسپائسیز وغیرہ جب ڈال لیے پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا۔ مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں جو ہے 2 ٹماٹر بھی ایڈ کرتی ہوں۔ ٹماٹر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا ٹماٹر کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور وہ بھنڈی میں بھی مزے کی لگتی ہے۔ مکس کرنے کے بعد پھر میں نے جو ہے ٹماٹر جو میں نے کٹ کیے ہوئے تھے اس کی ذرا اسپیس بناؤں گی تاکہ ٹماٹر تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں نا، تاکہ بھنڈی سافٹ ہوتی ہے، اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کی اسپیس بنائی، نیچے ٹماٹر رکھے، اس کے اوپر بھنڈی ڈال دی، پھر اس کو سارا ہلکے ہاتھ سے اوپر کر کے ایسے رکھ دی۔ پھر اس کو میں 10 منٹ کے دم پہ ٹھہرا دوں گی، اوپر ڈھکن دے کے 10 منٹ کے دم پہ ٹھہرا دوں گی تاکہ بھنڈی بھی میری اس میں گل جائے اور ٹماٹر بھی نرم ہو جائیں، مکس ہو جائیں، پھر تاکہ وہ ایسے ثابت اور اچھے نہ لگیں۔ تو مکس جب ہو جائیں گے، جب اچھے سے وہ گل جائیں گے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے پھر میں نے اس میں لیمن ایڈ کیا، لیمن کا رس ایڈ کیا۔ اس کے ساتھ بھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ آج کل تو ویسے ساون کا مہینہ چل رہا ہے تو اس موسم میں لیموں بہت اچھے ہوتے ہیں، اس کا رس بھی فل بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس موسم میں بھی سبزی کے اندر لیموں مکس کر کے کھانے کا بھی مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو لیجیے جناب، میری یہ بھنڈی مزیدار سی بھنڈی آسان سی ریسپی کے ساتھ تیار ہوگی۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری بھنڈی کی ریسپی کیسی لگی۔ تو ساتھ میں پھر میرے پاس دودھ تھا تو میں نے اس کو دہی بھی جمانا تھا، ساتھ پہ میں نے شیلف پہ کپڑا پھیرا تاکہ شیلف مین کاؤنٹر صاف ہو اور صفائی ہمیں آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں بھی صفائی کا ذکر کیا گیا، صفائی نفس ایمان ہے۔ اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہمیں ہر چیز بھی اچھی لگے گی اور ہماری ہر چیز بھی صاف ستھری رہے گی، ہمیں کچھ زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو ساتھ میں نے پھر چائے کے لیے دودھ الگ سے نکال لیا۔ دودھ نکالنے کے بعد پھر میں نے دہی جمانا تھا، پہلے میں نے دہی اٹھایا، پھر اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا تاکہ اس میں کوئی گٹلی وغیرہ نہ ہو۔ جب مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو باؤل میں 2 چمچ دہی ڈالی، دودھ گرم کیا، دودھ اتنا گرم ہو کہ اس میں نا آپ انگلی ڈالیں تو آپ کی انگلی کو ہیٹ زیادہ محسوس ہو تو آپ فوراً اس کو برداشت نہ کر سکتے ہوں دودھ میں نا، تو وہی والی ہی اس کی سچویشن ہوتی ہے۔ دہی جمانے کا اچھا یہی ایک ٹوٹکا ہے کہ دودھ کی اتنا ہمیں گرم چاہیے۔ پھر اس کو اوور نائٹ کے لیے میں اوون میں رکھ دیتی ہوں اور میرا مزیدار سا دہی جم جاتا ہے۔ تو میں نے نیکسٹ ڈے مشین لگانی تھی صبح کے ٹائم، مطلب کہ میری روٹین ہے، میرا کام بھی آسان ہو جاتا ہے رات میں۔
یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کپڑے وغیرہ سب اکٹھے کر لیتی ہوتی ہوں، مجھے اس طرح آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی میری یہ والی ٹپ بھی اچھی لگے کہ جس میں جو ہے آسانی ہو، میں رات اگر میں نے صبح مشین لگانی ہے تو میں رات میں سارے اپنے کپڑے سب بیڈ شیٹس تکیوں کے کور سب کچھ اتار کے اکٹھے کر لیتی ہوں صبح، کیونکہ میں نے فجر کی نماز قرآن پاک پڑھ کے نماز پڑھ کے پھر میں نے مشین لگانی ہوتی ہے، تو اس لیے میرے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ سب کپڑے وغیرہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں مشین جلدی سے لگا لیتی ہوں اور میرا کام میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ والا طریقہ میرا پسند آئے تو آپ جو ہے اس کو بھی فالو کریے گا اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری کون سی ٹرک اور کون سی عادت اچھی لگی ہے جو کہ آپ نے بھی اپنائی ہو، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ پھر یہ سارے میں نے کور کے اس کے تکیوں کے کور اتار لیے، چھوٹے یہ بھی ہیں میرے پاس، اچھے لگتے ہیں ایسے بیڈ پہ پڑے ہوئے، تو ان کے بھی میں نے کور اتار کے سب میں ان کے کور بھی، چھوٹے تکیوں کے بھی کور آرام سے ان کا بھی اتار لیتی ہوتی ہوں، اور بھی جو میرے کپڑے تھے وہ بھی میں نے ان کو اکٹھے کر لیے تھے، تو یہ تکیے رہ گئے تھے ان کا بھی میں نے کہا تھا کور اتار لوں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ اور مجھے پھر اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم نے مشین لگانی ہوتی ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے کون سے کپڑے اتارنے ہیں، کون سی بیڈ شیٹ اتارنی ہے، تو اس لیے ہمیں ایک تو یاد بھی رہے گا اور ہمارے کام میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے یہ تکیے کے کور اتار لیے ہیں، اور ان کی جو تکیوں کی جو رسیاں تھیں ان کو بھی میں سنبھال کے رکھ دوں گی، جب یہ خشک ہو جائیں گے تو پھر ان کے کور چڑھا کے رسیوں کے ساتھ باندھ لوں گی۔ اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے کمرے کی بھی ڈسٹنگ وغیرہ کی ہے، چارپیوں کی چادریں سیٹ کی ہیں، سب دونوں چارپیز کو سیٹ کیا ہے، اور ساتھ میں ہی کچھ کپڑے تھے ان کو بھی فولڈ کرنے تھے، تو میں نے سوچا اس کو بھی ساتھ ساتھ فولڈ کر لوں۔ تو اب میں کرتی ہوں ولاگ کا اینڈ، امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹاٹا۔